اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ سورہ فاطر آیت 2۔ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ اللہ کھولے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں۔ وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس آیے شریفہ میں مشرکین کے عقائد اور نظریات کا رد ہے، اور توحید کا ایک اہم ترین باب کا ذکر ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا نظریہ توحید ہے، مسلمہ نظریہ توحید ہے، اس میں کوئی اختلاف کی اصلاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تمام کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ کسی غیر اللہ کو کسی قسم کا عمل دخل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے تحت فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر اللہ کسی کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر اس رحمت کے دروازے کو بند کر دے۔ یہ ہمارے تصور توحید کے تحت اصلا ممکن نہیں ہے۔ مشرکین کے لیے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارا یہ نظریہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس رحمت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تم کو دیتا ہے اور بند کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اپنے رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کھولنے والا کوئی نہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آئے اور اللہ کا بند کردہ دروازے کو کھول دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمام اختیار اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے پاس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ اب کچھ تیرے پاس ہے، جس نے تجھے کھویا اس کے پاس کوئی اور چیز کائنات میں نہیں ہے، کوئی اور دروازہ نہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔
کہ وہ مشرکین کی اس نظریے کا رد ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اور اپنے معبودوں سے رزق مانگتے تھے، اولاد مانگتے تھے اور دولت وغیرہ مانگتے تھے، شفا مانگتے تھے، اللہ سے نہیں مانگتے تھے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ سب لوگوں کے لیے ایک دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے تمہارے اوپر، اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی غیر اللہ سے، کسی بتوں سے، کسی معبود سے کوئی چیز نہیں ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی ایسا خالق ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق روزی فراہم کرے؟ کیا کوئی ایسا خالق ہے جو تم کو روزی دے؟ یہ آیت قابل توجہ ہے، نہایت قابل توجہ ہے۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، رزق اور خلق جو ہے وہ قابل تفکیک نہیں ہے، قابل تفریق نہیں ہے۔ خالق ہی رازق ہوتا ہے، رازق ہی خالق ہوتا ہے۔ رزق دینا خلق کا ایک دوسرا مطلب ہے، خلق تسلسل کا مطلب ہے رزق دینا۔ اس آیے مجیدہ میں ارشاد فرمائے کیا کوئی خالق ہے جو تم کو رزق دے آسمانوں سے اور زمین سے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو رزق ہے اس کا 70% جو ہے وہ آسمانوں سے ہے اور 30% زمین سے ہے۔ اکثر و بیشتر جو روزی کے جو ہوتے ہیں مواد آسمان سے نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور پھر زمین کے اندر رویدگی آتی ہے اور پھر انسان کو روزی دیتا ہے۔ اس آیے مجیدہ میں فرمایا کیا کوئی خالق ہے جو تم کو روزی دے؟ روزی دینا خالق کا کام ہوتا ہے۔ رزق خلق تخلیق مسلسل کا کام ہے۔ مثلاً ہم ایک چیز لیتے ہیں، زمین کا شکم جو ہے وہ شکافتہ کر کے پھاڑ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دانے کو اگاتا ہے اور پھر وہ دانہ بنتا ہے، درخت بڑھتا ہے، وہ پھل دیتا ہے وغیرہ۔ یہ تخلیق مسلسل سے عبارت ہے۔ دانہ جب زمین کے اندر جاتا ہے، اس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، اس وقت اس دانے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اللہ نے اس دانے کو سمجھایا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق عنایت کی پھر ہدایت دی۔ تخلیق کے اندر ہدایت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی اللہ کی خداداد ہدایت کے تحت زیر زمین جانے والا دانہ پھلتا پھولتا ہے، اپنی جڑیں نکالتا ہے، اور ان جڑوں میں یہ شناخت موجود ہے کہ زمین میں موجود عناصر میں سے کون سے عناصر میں نے جذب کرنا ہے تاکہ مطلوبہ چیز جو ہے وہ اگ جائے۔ جی
اگر دانہ گندم کا ہے تو اس دانے کو پتہ ہے میں نے گندم اگانا ہے، زمین کے اندر موجود مواد میں سے، عناصر میں سے کس 10 عناصر کو میں نے کھینچنا ہے تاکہ گندم اگ جائے۔ اگر کوئی اور دانہ ہے جو ہے تو اس کو پتہ ہے کون سے عناصر میں نے جمع کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، خلق ہے۔ اس دانے کا زمین کے اندر جانا اور جڑوں کا پھیلنا اور پھر ان جڑوں سے مطلوبہ عناصر کا جذب کرنا اور پھر ان عناصر کے تحت اس کو اوپر اٹھانا اور نشو و نما اور پھل دینا اور دانے دینا، یہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ کتنی بار کلام مجید میں ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور تمہارے لیے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ جی کس نے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کی تخلیق مسلسل ہے۔ اس آیے میں فرمایا حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تم کو رزق دے؟ واضح ہے اس سے کہ رزق دینے والا خالق ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے مشرکین کے مقابلے میں اہم ہے، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق اللہ ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں جتنے بھی مشرکین آئے ہیں، حضرت نوح سے لے کر حضرت خاتم تک جتنے بھی مشرکین آئے ہیں، سب کا یہی عقیدہ تھا خالق اللہ ہے، اور اللہ کے خلق کے بعد جو تقسیم کار ہوا ہے وہ بتوں کو دیگر ارباب کو ملا ہے۔ وہ اللہ کو خالق سمجھتے تھے مشرکین۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ آپ مشرکین سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے خلق کیا، لا یقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے جب خالق اللہ ہے تو پھر باقی اختیار کسی غیر اللہ کے پاس کیسے چلا گیا؟ مشرکین کا عقیدہ ہے خالق اللہ ہے۔ اس آیے مجیدہ میں فرمایا جب تم مانتے ہو اللہ خالق ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق دکھاؤ جو تم کو زمین آسمان سے رزق نکال کر کے دے دے۔ وہی خالق ہے جس کو تم مانتے ہو اللہ ہے، وہی رازق بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، بس اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تم دیگر شریکوں کی عبادت کس لیے کرتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کو جھٹلایا گیا ہے۔ جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کو لوگوں نے بار گراں سمجھا ہے، اور اس کو بار گراں سمجھ کر کے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہی ذریعہ اختیار کیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ جی یہ کہتا ہے کوئی خدا ہے، کوئی قیامت ہے، کوئی جہنم ہے، کوئی جنت ہے، کوئی شریعت ہے، کوئی حلال و حرام ہے۔ نہیں مانتے ہم ان باتوں کو، ان پابندیوں میں ہم آنا نہیں چاہتے۔ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، جان چھڑاتے تھے دیوانہ کہہ کر یا جھوٹا تکذیب کر کے جان چھڑاتے تھے ان باتوں سے، اس لیے کہ وہ ان باتوں کو مانتے ہیں تو بہت سی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ وہ ان باتوں کے زیر بار نہیں آ سکتے تھے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
جبکہ تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ تم دنیا میں جھٹلا سکتے ہو، تکذیب کر سکتے ہو، جان چھڑا سکتے ہو، لیکن بالآخرہ ہمارے پاس آنا ہے تمہیں جی، وہاں تو تمہارے پاس کوئی کسی قسم کی تکذیبی حربہ استعمال نہیں ہو سکتا جان چھڑانے کے لیے۔ دنیا میں تو تم اپنی جان چھڑا لیتے ہو تکذیبی حربہ استعمال کر کے، حق کی طرف دعوت دینے والوں کے زیر بار نہیں جانا چاہتے۔ ہم اپنے معاصر زمانے میں بھی اسی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے زیر بار جو لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہی ایک چیز ہے، انکار، تکذیب۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ دغاباز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں فریب دے پائے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ثواب و عذاب، حساب و کتاب، جنت و نار، اور سزا و جزا، حلال و حرام، جائز ناجائز، ایک شریعت اور ایک دستور حیات۔ یہ باتیں جو ہے حق ہے، ان سے جان چھڑانے کے لیے دنیا کی آسائش کے دھوکے میں مت جاؤ، دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ نہ دے کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم کر کے کہ ہم اپنے آرام کو خراب کر دیں، وہ سویرے اٹھ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، یار 5 وقت جو ہے وہ مسجدوں کی طرف دوڑتے رہیں، یا سخت گرمیوں میں روزے رکھیں، یا اپنے مال کا کوئی حصہ زکوٰۃ اور خوب اس کے نام سے لوگوں میں تقسیم کیا کریں، دے دیا کریں، اپنے مال سے ہاتھ اٹھایا کریں۔ یہ ساری باتیں ہم سے نہیں ہوتی، یہ ان کی دنیاوی آسائش کے خلاف ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ دھوکے میں آتے ہیں اور ان پابندیوں میں آنے سے انکار کرتے ہیں۔ ایک تو دھوکہ دینے والا یہ دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی دھوکہ دیتی ہے، اور دوسرا شیطان ہے جو دھوکہ باز ہے، تم کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہے، اور ان کو جھٹلا کر کے وہ جان چھڑاتے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر۔ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن سمجھو، بے شک وہ اپنے گروہ کو صرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کو دشمن سمجھو، ایسی بے وقوفی نہ کرو کہ دشمن کو دشمن نہ سمجھے، دوست کو دوست نہ سمجھے، تم قدروں کا مالک نہ ہو، اور دشمنی اور دوست اور دشمن میں تمیز کرنے کی پہچان بھی تمہارے اندر نہ ہو، پہچان کی طاقت بھی نہ ہو۔ آخر دشمن کو حیوانات بھی اپنے دشمن کو پہچانتا ہے اور وہ اس سے بھاگتا ہے۔ شیر نظر آتے ہی ہر جانور شیر سے بھاگتا ہے، اور سب جانداروں کو علم ہے ان کا دشمن کون ہے۔ یہ انسان ہے
یہ ظالم ہے، یہ ناداں ہے انسان کہ جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا۔ انما یدعو حزبہ، شیطان جو ہے وہ ہر ایک کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ دیگر آیات میں ارشاد فرمائے کہ تیرے خاص بندے جو ہے وہ شیطان کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے حزب کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنم کی طرف جائیں۔ کل قیامت کے دن بھی جب پوچھا جائے گا تو شیطان کہے گا میں نے صرف دعوت دی تھی، میرا جبر تو نہیں چلتا تھا تم پر، میری دعوت کو تم لوگوں نے قبول کیا ہے۔ یہ جبر نہ شیطان کی طرف سے ہے نہ رحمان کی طرف سے، دونوں کی طرف سے جبر نہیں ہے۔ رحمان بھی دعوت دیتا ہے اپنی رحمت کی طرف، جنت کی طرف، اور اس کے اہل جو ہے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور شیطان بھی دعوت دیتا ہے جہنم کی طرف، اور اہل جہنم جو اس کے حزب والے ہیں وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ جبر نہ رحمت کی طرف سے ہے، نہ شیطان کی طرف سے، نہ رحمان کی طرف سے، جبر کہیں سے بھی نہیں، دونوں کی طرف سے دعوت ہے، اور اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دونوں طرف۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں بھی ایک موازنہ ہے کفر اور ایمان کے درمیان۔ کافر، اگر ایک شخص کافر مرتا ہے، الذین کفروا لهم عذاب شدید، اس کے لیے شدید عذاب ہے، جو کافر مرتا ہے تو اس کے لیے عذاب شدید ہے اور کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے۔ لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر بھی کبیر ہے، بڑا اجر ہے، معمولی نہیں۔ ایمان اور عمل صالح والوں کو مغفرت مل جاتی ہے، یہاں تک کہ فرض کر لیتے ہیں ہم، اور ایسا ہوا بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ کہ ایک شخص پوری زندگی جو ہے اس نے کفر اور شرک میں گزاری، مشرک رہا پوری زندگی، اور عمر کے آخری حصے میں چند دن باقی تھے اس کی زندگی کے، اور اس وقت وہ تائب ہوتا ہے، شرک چھوڑ دیتا ہے، کفر ترک کرتا ہے اور ایمان کی طرف آتا ہے، مومن بن جاتا ہے، صدق دل سے ایمان لے آتا ہے شرک کو چھوڑ کر، اور ایمان لانے کے 2-3 دن بعد مر جاتا ہے۔ لہو مغفرۃ، اس کی پوری زندگی کا جو شرک والا گناہ ہے وہ مغفرت ہے، اور پوری زندگی میں جو بھی گناہ وہ کرتا رہا ہے اس کے لیے مغفرت۔ ایمان اور عمل ایمان کی وجہ سے سارے گناہ جو ہے وہ ایمان کفارہ ہے تمام گناہوں کے لیے۔ ایمان کے بعد سارے گناہ دھل جاتے ہیں، کفر کے ایام میں، کفر کی حالت میں جو گناہ کیا ہے وہ سب ایمان کی وجہ سے دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح عمل صالح ہے، نیک اعمال کی وجہ سے انسان کا ایک تو اجر ملتا ہے نیک عمل کا، اور دوسرا اس کے اثرات یہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ مٹ جایا کرتے ہیں۔ نیک عمل کے 2 اثرات ہیں، ایک اثر جو ہے وہ اجر ہے، ثواب ہے، اور دوسرا گناہ کا مٹ جانا ہے۔
صلاۃ اللیل کفارۃ لذنوب النہار، رات کی نماز دن کی گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نے آمنوا وعملوا الصالحات، ایک شخص ہے جس کے پاس ایمان ہے اور دوسرے دن مر جاتا ہے، مغفرت ہے، اجر کبیر ہے اس کے لیے۔ ایک دن 2 دن اس نے ایمان کی حالت میں گزارا ہے۔ اور دوسرا جو ہے عمل صالحات والا ہے، وہ عمل صالح بجا لاتے ہیں، اس کے لیے اجر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علیم بما یصنعون۔ بلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگایا ہو، وہ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا ان لوگوں پر افسوس میں آپ کی جان نہ چلی جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، یہ ایک شخص وہ ہے جس کے لیے اس کا برا عمل جو ہے زین له خوشنما بنا دیا جاتا ہے۔ ایک انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اس کو گناہ اور ثواب میں تمیز نہیں ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ثواب کو ثواب نہیں سمجھتا۔ زین له سوء عمله، اس کے گناہوں کو مزین کر کے خوشنما بنا کر کے دکھایا جاتا ہے، یہ قدروں کو سمجھنے کے اہل نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص جرم اور گناہ کے اس منزل پر پہنچتا ہے، وہ قدروں کو نہیں پہچان سکتا، تو اس سے بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔